بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یعنی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور قانونی کارروائی کیسے کی جائے گی وہ اعلان کل آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس معاملے پر اب ایک قانونی بحث شروع ہو گئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا سویلینز کے خلاف فوجی عدالتوں میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور اس پر کیا یہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کی خلاف ورزی تو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں۔ آج پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بل منظور کیا گیا، توہین پارلیمنٹ بل۔ ایک پہلے قانون تھا توہین عدالت، اب توہین پارلیمنٹ کا بل منظور کر لیا گیا، اور اس کے تحت بھی قید اور جرمانے کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو تو سزائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے آسان اگر کسی کو سزا دینا ہے تو وہ صحافی ہیں۔ تو یہ توہین پارلیمنٹ کا جو بل ہے اس کا اطلاق صحافیوں پہ بھی ہوگا یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد زبیری صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، سینیٹر کامران مرزا صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور شاہ خاور صاحب معروف ماہر قانون ہیں اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل، سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، اور کچھ اہم مقدمات میں وکیل بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا عابد زبیری صاحب، کیونکہ آپ جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو فوجی عدالتیں بنی تھیں تو اس کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں بھی آپ ایک وکیل تھے، تو آپ کو اس کا کافی پتہ ہے۔ یہ بتائیں کہ سیولینز کو آرمی ایکٹ کے تحت بنائی گئی عدالتیں جنہیں کہا جاتا ہے کورٹ انڈر ریلیونٹ لا آف دی لینڈ، ان میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ امینڈمنٹس کچھ آرمی ایکٹ میں کی گئی تھی 2017 میں، وہ اس کی ڈیفینیشن میں جو جن پر لوگوں پہ اطلاق ہوگا قانون کا، اس کی ڈیفینیشن سیکشن 2D میں دے دی گئی۔ اس میں اٹیک آن دی آرمی ملٹری انسٹالیشنز وغیرہ کا بھی اس کے اندر ہے، ٹیررزم، مختلف اس کی ABCD کلازز ہیں، اس کے تحت تو ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان لوگوں پہ یہ آرمی ایکٹ لگے گا۔ یہ تو اس قانون کے تحت ایک موجود ہے، لیکن اس کا ٹرائل کا جو طریقہ دیکھیں، ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ہر سویلین کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آرٹیکل 10A ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10 کہتا ہے فیئر ٹرائل۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہوں گے یا جہاں ان کا ٹرائل ہوگا وہ سارے ایک فیئر ٹرائل کے کورٹس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں گے یا نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوں گے، لیکن کیونکہ قانون ایک ہے، ملٹری کورٹ اوپن کورٹ نہیں ہوتی، وہ جنی معلوم وہاں رائٹ آف ڈیفینس کا بھی ایک ایشو آتا ہے کہ آپ اپنا وکیل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیز آپ کو دیکھنی ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ پشاور کے اندر ایک چیف جسٹس تھے جن کا انتقال ہو گیا، جسٹس وقار سیٹھ، وہ ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئی تھیں کئی لوگوں کو ٹیررزم کے چارج پہ، اور انہوں نے ہولڈ کیا تھا، اور جوڈیشل ریویو کر کے وہ سب کالعدم قرار دے دی گئی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ آپ اگر ہوگا تو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت کی جو حکومت تھی جی اس نے وہ وقار سیٹھ صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کو نہیں مانا تھا، اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، وہ چیلنج کیا تھا، لیکن ابھی تک ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اسٹینڈ ابھی جو ججمنٹ جو اسٹینڈ کرتی ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اس میں کئی فیصلے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اب جس میں جوڈیشل ریویو کیا ہے ان ججمنٹس کو، کیونکہ دیکھیں اس میں اپیل کا جو پروویژن، ایک ججمنٹ میرے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے، یہ جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی ججمنٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر کوئی سیولین آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے تو اس پہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں وہ ہوگا، کیونکہ ڈیفینیشنز میں سیکشن 2D ضرور کنسیڈر ہوا ہوگا اس کے اندر، اور اس کے اندر سیکشن 97 وغیرہ پہ آپ چلے جاتے ہیں جہاں ٹرائل کا پروسیجر دیا ہوا ہے، لیکن اس میں پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کو پھر بھی رائٹ آف ڈیفینس اس آدمی کو ملا آپ کو لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نارمل ٹیررزم کورٹس بھی تو ہیں، آپ دیکھیں یہ دہشت گردی بالکل ہوگا، تو یہ جو سویلین ہے اس کا احسن طریقہ یہ ہوگا کہ ان کا ٹرائل ٹیررزم کورٹس میں ہو۔ یہ بڑا ایک آپ کا اہم نقطہ ہے۔ تو سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں تو یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنیں گی تو یہ ایک متوازی عدالتیں نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے ہم نے کل بھی فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی، اور آج بھی میرا ویو وہی ہے۔ یہ آپ کا ویو ہے یا آپ کی پارٹی کا ویو؟ میرا ویو ہے، ذاتی ویو ہے۔ مولانا عبد الواسع صاحب نے تو یہاں بیٹھ کے حمایت کی۔
مولوی واسع صاحب کر سکتے ہیں، مگر اگر پارٹی کے اندر اگر فرض کریے کہ ویو پرویل کرے گا، مولوی واسع صاحب جو ہے نا لیگل سائڈ پہ چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہے، میرے امیر ہیں، صوبے کے امیر ہیں، مگر اس وقت جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے حوالے سے میرا ویو اس پہ پرویل کرے گا. مگر ابھی تک پارٹی نے کوئی اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا. مگر میرا جو ذاتی ویو آپ اس کو سمجھ لیجئے، کل بھی ہم فوجی عدالتوں کے مخالف تھے، آج بھی فوجی عدالتوں کے مخالف ہے. بہت غلط ہوا تھا 9 مئی کو، اس کو سزا ہونی چاہیے، مگر قانون جو پرویل کر رہا ہے، جو قانون جس میں جورسڈکشن ویسٹ کرتی ہے، قانون وہ جو سویلین کے اوپر لاگو ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ سٹریچ کر کے چیزوں کو. اور یہ ججمنٹ وہ سن سیٹ کلاس تھی، میرا خیال ہے یہ ججمنٹ شاید ابھی اپلائی نہیں کر رہی ہوگی. وہ 2015 کی اس میں سن سیٹ کلاس 2 سال کا لیے بنی تھی، 21ویں ترمیم آئی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا شاہ خاور صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے متوازی عدالتیں، تو ایک ہی ملک میں سویلینز جو ہیں ان کو 2 قسم کی عدالتوں میں ٹرائی کیا جائے گا، تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو جنرل لا ہے جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل لاز ہیں، جیسے کہ آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ذکر کیا، یہ بھی ایک اسپیشل لا ہے. یہ ایک خاص جو ہے قسم کے جرائم جو کہ ٹیررزم، سیکٹیرین اور جو ہیٹریڈ جو ہوتی ہے ریلیجس، اس کے لیے بنایا گیا تھا. بعد میں اس کا سکوپ جو ہے وہ انہانس کر دیا گیا، جیسے ابھی آپ نے 21ویں ترمیم کا ذکر کیا. اس وقت چونکہ ایک ملٹری آپریشن ہو رہا تھا اگینسٹ ٹیررزم، وار اگینسٹ ٹیررزم تھی، اس کے ویک میں پھر ایک 21 امینڈمنٹ کی گئی جو کہ 3 سال کے لیے اسپیسیفک تھی، اور اس میں 2 سال کے لیے. اور اس کے بعد پھر جب آرمی ایکٹ میں بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی تھی، ان ٹیررسٹ کو بھی اس کے فولڈ میں لایا گیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے انڈر دی آرمی ایکٹ اور کون سے نہیں چلیں گے. وہ ریفر ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کو جوڈیشل ریویو جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اس میں رکھی گئی تھی کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ واقعی وہاں پہ جو وہاں پہ کیس بھیجا گیا ہے یا اس کے نتیجے میں جو سزا ہوئی ہے، اس میں 3 کمپوننٹس تو نہیں ہے. کیا وہ وداؤٹ جورسڈکشن تو نہیں تھا، کیا وہ میلا فیڈی تو نہیں تھا، کیا وہ کورم نان جوڈس تو نہیں تھا. تو ایسے کیسز کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. اب میں آتا ہوں آرمی ایکٹ کی طرف. پاکستان آرمی ایکٹ کی ابھی زبیری صاحب نے بھی فرمایا، اس میں سیکشن 2 ہے، وہ کہتی ہے کہ پرسن سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ کون کون ہو سکتے ہیں. اس میں تو نیچرلی وہ ان کے جو آفیسرز ہیں، آفیشلز ہیں، نان کمیشنڈ آفیسرز، وارنٹ آفیسرز، یا جو ریلیٹڈ ہیں جو ڈیفنس کی ایکٹیویٹیز سے. اب اس میں جو 2D ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرسنز ناٹ ادروائز سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ بٹ ہو ہیو کمیٹڈ. کون سے اوفینسز؟ اس میں 1 ہے، وہ ہے جناب کہ اگر کسی فوجی افسر کو یا جوان کو اس کو ترغیب دی جائے کہ تم لا فل کمانڈ نہ مانو اور تم جو ہے اسے ریبیل کرو، یہ ہے. دوسرا ہے کہ کسی بھی انسٹالیشن آرمی کی کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، کوئی ویسل ہے، کوئی ایئر کرافٹ ہے یا کوئی اور قسم کی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہو. پھر اس کے بعد ایک امینڈمنٹ اور ہوئی، وہ 2D کے بعد جو ہے 2DD جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا گیا. 2DD جو ہے وہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عمارت، سینسیٹیو جگہ یا ایسی جگہ جس کو سینسیٹیو جگہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہاں پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بھی پھر اس کے فولڈ میں آ جاتا ہے کہ دین ہی بیکم سبجیکٹ ٹو دیٹ ایکٹ، وہ بے شک سویلین ہو. اب اس میں کویشچن یہ ہے کہ اب اگر آرمی اس کو، کیونکہ یہ اس کے شیڈیول اوفینس میں ہے، تو وہ بالکل کلیم کر سکتی ہے کسی کو بھی جو اس ایمبٹ میں آتا ہے 2D میں اور 2DD میں. تو اس کے تحت پھر یہ ہے کہ اس کا پھر کورٹ مارشل ہوگا. جو ایک آرمی کے آفیشل کو جس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی جس طرح انکوائری کی جاتی ہے، اس کو جس طرح اریسٹ کی جو اس میں ریگولیٹری ان کی جو میکینزم ہے وہ اپلائی ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا سمری آف ایویڈنس ہوگا. پھر اس کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کورٹ تشکیل دی جائے گی، اس میں اس کو ٹرائی کیا جائے گا، اور اس میں ان کا ایک اپنا میکینزم ہے. اس میں ایک جو کورٹ مارشل ہے اس کی کم از کم 3 ممبرز ہوتے ہیں. ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے پریزیڈنٹ، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل
اور اس کے ساتھ دو ایک جیک برانچ کا اور ایک نمائندہ ہوتا ہے. اس میں ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو کہ آفیسر ہوتا ہے, اور ایک ڈیفنس کا بھی ایک کونسل جو ہے وہ آرمی آفیسر کا دیا جاتا ہے. لیکن بعد میں پھر اس میں امینڈمنٹ ہو گئی, اس میں اب ایک پرائیویٹ لائر جو ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایکیوز کو چاہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں پورا موقع ان کو دیا جاتا ہے صفائی کا بھی, اس میں ڈیفنس وٹنسز بھی لا سکتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اس کی پھر یہ ہے کہ جو سزا ہوتی ہے وہ عام سویلین کورٹ کی طرح اس کی اپیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں. اچھا, اب میں آپ کو, کیونکہ آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے, ان کا یہ ایک ٹویٹ ہے جو ان کا بیان بھی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور بعض مقامات پہ فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے. تو عمران خان صاحب نے تو اس کا الزام لگا دیا ایجنسیوں پہ, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ پلانٹ کیے گئے تھے, یہ ان کا خیال ہے. لیکن میں اپنے مہمانوں کو کچھ کلپس دکھا دیتا ہوں اور پھر ان سے پوچھوں گا کہ کیا ان کلپس کی روشنی میں یہ جو لوگ جو نظر آ رہے ہیں ان پہ یہ قانون جو ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے خود عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واقعات ہوئے تو میں تو زیر حراست تھا تو میرے پہ تو الزام نہیں آتا, لیکن حکومت کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست نہیں, یہ جہاد ہے, جہاد کے لیے باہر نکلو. سنیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے, یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے, ان چوروں کے خلاف جہاد ہے. اس آزادی کی جو جہاد ہے یہ ہم نے جیتنی ہے. یہ تب آپ جیتیں گے جب آپ اپنی سڑکوں پہ نکل. یہ فیصلہ کن وقت ہے, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں, یہ جہاد ہے. اچھا, بار بار جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا. اس پہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ سیاسی اختلاف اور سیاسی مخالفین کے خلاف جہاد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب آج تحریک انصاف کے ایک رہنما شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. شہریار آفریدی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا, ذرا سنیں. کچھ دن پہلے وہ اسلام آباد میں کیا کہہ رہے تھے. ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بزرگ, ہر جوان, ہر بچہ کہ چلو چلو جی چلو. میں نے عثمان ڈار بھائی سے, علی نواز زبان سے بات کی, انہوں نے اسد عمر صاحب کا مجھے میسج سنایا. اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے اللہ. اور ایک اور سابقہ ایم این اے پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ صاحبہ, وہ کور کمانڈر ہاؤس کو جب جلایا جا رہا تھا تو وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی تھی, ذرا وہ بھی سنیے. ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی. آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے منع تھے, اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی. آج عوام آئی بھی ہے, کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکی ہے. کمل شوذب پی ٹی آئی کی ایم این اے, انہوں نے کیا کہا. باقاعدہ اکسا رہی تھی کہ اگر آج تم نے کچھ نہ کیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یاسمین راشد صاحبہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ساری کارروائی کروائی, ان کے بارے میں ایویڈنس کیا ہے, ذرا سنیں. مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں, آپ باہر آ جائیں سارے, ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اس میں جو شرارتی ایلیمنٹ. اور آج تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں مولوی محمود صاحب, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے آج تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے, اور چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے کیا فرمایا, ذرا سنیں. ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے, جب بات ہو رہی تھی کراچی میں تو کہنے لگے کہ جی خان صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. میں نے اس وقت کہا تھا, آج سے کوئی 6 روز پہلے, میں نے کہا وی ول ہیڈ فار اے سول وار. آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سول وار کے لیے جائیں, کہ ہم فوج سے لڑیں؟ اچھا, اب آپ بتائیے عابد زبیری صاحب کہ یہ جو آپ نے بیانات سنے, کیا ان بیانات کی بنیاد پہ کوئی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟
دیکھیے اگر یہ بیانات اکسا رہے تھے کسی کو اور انسٹولیشن پہ یہ ان کی ڈیفینیشن، لیکن جیسے ہمارا ویو یہ ہے کہ اگر ان پہ کیس بنتا ہے تو سول عدالت جو کرمنل کورٹس ہیں اس میں چلنا چاہیے سر، کیونکہ وہاں سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور وہ ان کو کریں، اور وہاں سے اگر وہ انہوں نے تنصیبات کیا بہت غلط بات ہے اگر یہ ہوئی ہے، دیکھیں ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سویلین کا ٹرائل، یہ ہمارا موقف رہا ہے۔ 21ویں ترمیم میں بھی ہمارا کنٹینشن یہی تھا کہ جب کورٹس موجود ہیں، ٹیررزم کورٹس موجود ہیں تو آپ نہ کریں، لیکن نیچرلی وہ سپریم کورٹ نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو ہم سیٹیسائیڈ نہیں کر سکتے، اور ہم نے جب آرگیو کیا تھا کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ جس سویلین کورٹس ہیں یا سویلین کورٹ جس میں کرمنل کورٹس بھی آتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ان کو سزائیں ہونی چاہیے، یہی ہمارا آج بھی موقف ہے۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک فیئر ٹرائل کے بعد۔ جی کامران مرزا صاحب، تو پھر اب اگر شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مراد سعید سے بھی میری بات ہو گئی ہے، عثمان ڈار سے بھی بات ہو گئی ہے، اور اسد عمر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ جی ایچ کیو جانا ہے، جی ایچ کیو جانا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے حملہ کرنا ہے، تو کیا ان پہ یہ سرکمٹانشل ایویڈنس ہے نا، گئے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے اکسایا ان کو، مگر سٹل جو ہے میرا ویو یہ ہے 21 امینڈمنٹ کے اگینسٹ بھی ہم اس میں وکیل بھی تھے، اس میں ہم پیش بھی ہوئے تھے، ہمارا ایک موقف بھی رکھتے تھے، اور وہی موقف ہم آج بھی رکھتے ہیں کہ آرمی یہ غلط ہوا ہے، سب کچھ غلط ہوا ہے، اس کی سزا ان کو ہونی چاہیے، یہ کیا ہے انہوں نے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سول سائڈ پہ ٹرائی ہونا چاہیے۔ تو کیسے پھر اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ شہباز شریف صاحب کیا کریں؟ شہباز شریف صاحب کو اس میں بڑا آسان سا کام ہے، اس کو متعلقہ چیف جسٹسز کو کہیں کہ ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیں کیسز کو، اس کے لیے عدالتیں مخصوص کر دیں، ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کریں۔ لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، سینیٹر فلک ناز صاحب کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا، وہ رہا ہوئیں، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی، وہ باہر نکلے، پھر ان کو پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدالتوں کے درمیان ایک کھلم کھلا لڑائی ہو رہی ہے، جس کا عملی مظاہرہ کل ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کی پارٹی کی قیادت کی تقریروں کی صورت میں بھی دیکھ لیا۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک کیس یاد آ رہا تھا موجودہ چیف صاحب کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، میں نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ تک انہوں نے پہنچنا تھا، انہوں نے نہیں دی تھی۔ اسی طرح کا سیاسی کیس تھا، میرے ساتھ امجد پرویز تھے، اسی طرح سے نون لیگ کا کوئی جو ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو 2 قدم پہ تو آگے جائیں، آگے 2 قدم پہ تو وہ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن شروع ہو جاتی ہے، چلے جائیں پنڈی چلے جائیں، تو ہمیں نہیں ملی تھی بیل۔ یہ ہمارے دل کے اندر یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک وکیل کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی یاد ہوگا، امجد پرویز کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، ہم کو بیل نہیں ملی تھی، یہاں تو جو ہے نا وہ بلینکٹ آرڈر مل گئے ہوئے ہیں۔ جی شاہ خاور صاحب، یہ جو بہت سے اس طرح کے کلپس موجود ہیں جس میں شہریار آفریدی بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، میرے پاس بہت زیادہ ایک بڑی تعداد موجود ہے ایسے کلپس کی، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما، ٹکٹ ہولڈر، عام ورکر، نون ورکر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس کی بنیاد پہ کیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اس میں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، اور بلکہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ دیکھیں احمد میر صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پنڈی اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ وائلنس اس طرح کی شروع ہوئی پی ٹی آئی نے، اور وہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر، جی ایچ کیو کے اوپر جب انہوں نے لاہور میں دیکھا، پشاور میں دیکھا، تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو جینون ورکر تھا وہ بھی باہر نہیں نکلا، انہوں نے ڈس ایگری کیا اس بات سے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگ پیسفل ڈیمانسٹریشن کرتے رہے ہیں، اور اگر یہ وائلنس نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا پروٹیسٹ پیسفل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتا۔ لیکن ایسی سچویشن دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پیٹریوٹک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل باہر نہیں آیا، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کی گریوٹی کو آپ دیکھیں، گریوٹی اس کی یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور ان کے ایکٹ کی وجہ سے صرف انٹرنلی کو فرق پڑا ہے۔ آپ آج بھارت کا میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم 75 سال میں نہیں کر سکے وہ پاکستان میں خود ہو رہا ہے۔ وہاں پہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر، جی ایچ کیو پر اٹیک ہوئے ہیں، وہاں پہ عوام ان کے مطابق فوج کے خلاف کھڑی ہوگی، نکل آئیے، تو ہمیں جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، انہوں نے اس کو ہائیلی سیریسلی لیا اس چیز کو، اور میں کہتا ہوں کہ
پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو اون نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن، میں بھی یہ کہتا ہوں بینگ اے لائر کہ ایک فیئر ٹرائل کا حق ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور یہ آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی کہ یہ سویلین جو ہماری کورٹس ہیں، ایون اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اس میں اس کا ٹرائل ہو. لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ ہائی لیول پہ ہو چکا ہے، کور کمانڈرز میٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی گریوٹی کافی زیادہ ہے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا. اچھا، ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے کہ یہ افراسیاب خٹک صاحب ہیں جی، ایک بہت ہی مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ذرا دیکھیں ان کا ٹویٹ ہے. جی ہاں، سول لوگوں پہ فوجی عدالتوں میں مقدمے بالکل نہیں چلنے چاہیے، لیکن ایک دانشور اور جبری گمشدگی کی لاقانونیت کے خلاف آواز اٹھانے والا ادریس خٹک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں فوجی عدالت سے سزا پا کر 4 سال سے جیل میں ہے، اس کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اب یہ ادریس خٹک صاحب ایک آدمی نہیں ہے. میرے پاس اس وقت ایک لمبی فہرست موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو فوجی عدالتیں بنی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو سویلینز ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنا کے مسلسل سزائیں ملتی رہیں. اور ادریس خٹک اور حسن عسکری، یہ 2 لوگوں کا ہمیں پتہ ہے، باقیوں کا نہیں پتہ. میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں. مثلا سید عادل حسین شاہ، ان کو 2019 میں سزائے موت ہوئی. محمد حسین، ان کو 2020 میں سزائے موت ہوئی. احمد نواز 2020 میں سزائے موت. حبیب قادر 2019 میں 10 سال قید. اجمل خان 2021 میں 8 سال قید. محمد صدیق 2008 میں 11 سال قید. راجہ مشتاق 2020 میں 10 سال قید. سید امتیاز شاہ ان کو 10 سال قید. عابد ظہیر ان کو 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں 12 سال قید. عثمان اکرم کیانی 2021 میں 10 سال قید. اشفاق بسی ان کو 2018 میں 8 سال قید. اور اسی طرح لمبی فہرست ہے. اور آخر میں ادریس خٹک صاحب کو 2021 میں 14 سال قید، اور حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کو 2020 میں 5 سال قید. اور یہ جو حسن عسکری صاحب ہیں یہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کے صاحبزادے تھے. ان کا قصور صرف یہ تھا، انہوں نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، اور اس پر ان کا کورٹ مارشل ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے عابد زبیری صاحب کہ عمران خان صاحب کے دور میں 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدالتیں بنی، ان کے لیپس ہونے کے بعد بھی درجنوں لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ملتی رہیں. تو اب کیا تحریک انصاف اخلاقی طور پہ اس کی مذمت کرنے کے قابل ہے؟ کیونکہ کامران مرزا صاحب تو پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. آپ پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کیسے اس کی مخالفت کرے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی یہ 2 سال کے لیے نہیں تھی، یہ 2015 سے 17 پھر 17 سے 19 یہ پھر امینڈمنٹ ہوئی تھی. 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینشن کیا گیا تھا. یہ 2019 تک تو یہ ترمیم آ گئی تھی، اور 21 ترمیم کے بعد دوسری ترمیم آئی جس کے ساتھ 2 سال کی مزید ایکسٹینشن دی. تو 2019 تک تو یہ عدالتیں تھیں. اس کے بعد اگر یہ ٹرائلز ہوئے تو میں سمجھتا ہوں غلط ہوئے ہیں بالکل، اور ہونے نہیں چاہیے تھے. اور مجھے نہیں معلوم یہ نوعیت کیا تھی ان کی، کس وجہ سے وہاں ٹرائل ہوئے، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. کیا آپ کو ایک مثال نہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کیا ان لوگوں نے جو ان کو سزائیں ہیں انہوں نے جوڈیشل ریویو کے لیے کورٹس کو اپروچ کیا یا نہیں. حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ بار بار عدالتوں میں جا چکے ہیں. ادریس خٹک صاحب جو ہیں، افراسیاب خٹک صاحب ان کے لیے بار بار عدالتوں میں جا چکے ہیں. ان کا تو کیس ہی کوئی نہیں سنتا. یہ نہیں سنتا تو غلط بات ہے. اگر انہوں نے جوڈیشل ریویو کے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے ہوگا تو کورٹس میں چلنا چاہیے کہ کیا ان کورٹس کو دیکھنا چاہیے کیا ان کی سزائیں صحیح ہیں یا ہونی بھی چاہیے تھی ان کو وہاں سے سزائیں نہیں، وہ کورٹس میں جائیں. جی کامران مرزا صاحب، اگر آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالت بنتی ہے اس سے اگر سزا مل جائے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ؟ 2 باتیں امیر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کا تو کسی عدالت سے بھی کوئی سزا نہیں ہوئی اور وہ مسنگ ہے. بلوچستان کی بات کرتا ہوں. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لیے ہم پٹیشن میں آ جاتے ہیں، دو کہ ناصر الملک صاحب والی ججمنٹ ہے اس سبجیکٹ پہ کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار دے دیا گیا ہے، مگر اسی جوڈیشل ریویو کے اختیار کو جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریکارڈ نہیں آیا. اس کے بعد اسی طرح سے مینٹین کر دیا گیا ان فیصلوں کو. ہائی کورٹ میں ہم چاہتے ہیں، میرا ایک کیس آج بھی پینڈنگ ہے اسی طرح سے، پنڈی میں پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں 10 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ججمنٹ دے دیں، ان کو ریکارڈ دے دیں. وہ کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر آ کے گجرانوالہ میں آ کے دیکھو، ریکارڈ دیکھنا ہے تو
یعنی میں ادھر سے ریکارڈ دیکھنے گوجرانوالہ میں جاؤں گا مگر میں پنڈی میں جو ہے نا اس کی کاپیاں نہیں ملیں گی. تو یہ جو کچھ ہے یہ غلط ہے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے, جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, مگر یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا مل جائے گی؟ آپ کی پارٹی نے جو کل مظاہرہ کیا وہ اسی لیے کیا کہ سپریم کورٹ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. میری پارٹی نے اس لیے, میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نام لے کے بتا دیا کہ میں بھی پروٹیکٹیو بیل کے لیے آیا تھا, مجھے یہاں سے لاہور جانے کے لیے چاہیے تھا. پروٹیکٹیو بیل ایز اے رائٹ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو, باقی دوستوں کو جو ان کو پروٹیکٹیو بیلیں دی گئی ہیں 15 دن کی, میں بھی جانتا ہوں, زبیری صاحب بھی جانتے ہیں, شاخاور بھی جانتا ہے پروٹیکٹیو بیل 15 دن کی نہیں ہوتی. اسلام آباد ہائی کورٹ 15 دن کی نہیں دیتی ہے. تو پھر شاید سندھ میں دے دیتے ہیں, دلوا دیتے ہیں سر. اچھا, ادھر ہوتی ہے. آپ کا سٹینڈ بڑا قابل تحسین ہے کہ آپ پہلے بھی ان ملٹری کورٹس کے مخالف تھے, آج بھی ان کے مخالف ہیں, لیکن آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ انہی عدالتوں کے تحت قانونی کارروائی کرنی ہے, کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پہ اب اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے ان کا اپنا مائنڈ سیٹ کا نہیں پتہ اور ان کی اعتماد کی بات نہیں پتہ, مگر یہ ہے کہ ایک چیز میں فیل کر رہا ہوں اور اس کو اپنی فیلنگ کو جو ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکسپریس بھی کر رہا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آج پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے, توہین پارلیمنٹ کا قانون, اس میں انہوں نے قید اور جرمانے کی سزا بھی لگائی ہے, یہ قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ دیکھیں ابھی یہ قانون میں نے تو دیکھا نہیں ہے کہ اس میں کون کون اس کے فولڈ میں آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ کی توہین کرے, کسی رکن پارلیمنٹ یا کسی وزیر یا وزیر اعظم پہ کوئی ایسی تنقید کر دے جو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے, میرا خیال ہے کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے اور جذباتی فیصلہ ہے. دیکھیں ایک پارلیمنٹ کی یا ممبر پارلیمنٹ جو ہے ان کی, یا ایون صوبائی اسمبلی کے ممبران, ان کی پریویلیجز ضرور ہیں اور وہ پروٹیکٹڈ ہیں بائی دی لا اینڈ بائی دی رولز آف دی ریسپیکٹیو اسمبلیز. اور اگر وہ پریویلیج ان کی اگر وائلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پریویلیج کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی آپ وقفے میں بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی ایک پریویلیج کمیٹی نے بلایا تھا مجھے پنجاب اسمبلی میں استحقاق مجروح ہونے کا, تو میرا خیال ہے کہ وہ سفیشینٹ ہے. اگر لیکن یہ لیجسلیشن اس طرح کرنا اور اس پہ پھر اگر یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اگر اس کا دائرہ آپ جوڈیشری تک بڑھا دیں یا صحافیوں تک بڑھا دیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ میرا خیال ہے جوڈیشری تک تو یہ نہیں بڑھا پائیں گے, لیکن یہ صحافی ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی غیر. اچھا, اب عابد زبیری صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کے لیے تو ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک پورا طریقہ کار لکھا ہے, آرٹیکل 204, تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر اس قانون پہ کیسے عمل درآمد؟ نہیں, آپ ایک بڑی سمپل چیز بھول رہے ہیں. ہمارے ایک آرٹیکل 19 ہے, فریڈم آف اسپیچ وغیرہ. اور ایک بات آپ بولیں کہ امریکہ میں بھی یہ چیز ہوئی, اور وہ کہتے ہیں پبلک کا جو فگر ہوتا ہے, جیسے پارلیمنٹیرینز دے آر پبلک فگرز. بڑا مشہور کیس ہوا امریکہ میں, نیو یارک ٹائمز ورسز سلیون. تو انہوں نے کہا کہ جو پبلک فگرز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ تو ان کی تو توہین ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پبلک میں ہوتے ہیں, پبلک ان کو کرٹیسائز کرے گی. یہ آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اس طرح کئی ججمنٹس ہیں امریکہ میں, پاکستان کے اندر بھی ہے, کہ آپ ان کی توہین تھوڑی ہوتی ہے. توہین پارلیمنٹ کیا مطلب, اب وہ تو پہلے ہم نے قانون نہیں دیکھا کہ توہین کی ڈیفینیشن زمرے میں کون کون آئے گا, لیکن ایک پبلک فگر کی کیسے توہین ہو سکتی ہے. آپ جو ہے وہ جو ان کا جو طرز فکر ہے اس کو سمجھیں کہ آج پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے یہ بتایا پوری قوم کو کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ کتنی ہے اور وزیر اعظم کی کتنی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہے 2,01,574 روپے, فیڈرل منسٹر کی ہے 3,38,125 روپے, گریڈ 22 کے افسر کی ہے 5,91,475, صدر پاکستان کی ہے 8,96,550, اور سپریم کورٹ کے جج کی ہے 14,70,711, اور چیف جسٹس کی تنخواہ ہے 15,17,399 روپے. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس ہائیلی پیڈ آدمی ہے اور وزیر اعظم بیچارہ صرف 2 لاکھ روپے لیتا ہے. تنخواہ فکس کون کرتا ہے؟
یہ آصف زرداری صاحب نے یہ ڈبل کی تھی تنخواہ سر، لیکن تنخواہ کو فکس کون کرتا ہے؟ یہ صدر مملکت کرتے ہیں یا پارلیمنٹ سے پہلے ہوا کرتا ہے؟ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ ڈبل کی تھی. جو بھی ہے سر، تنخواہ خود تو نہیں بڑھا لیتے، وہ بھی تو آئین کے تحت ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے وہ کمی نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں پرووائڈ ہے، لیکن تنخواہ تو آپ نے ان کی فکس کی ہوئی ہے نا، تو آپ شکایت تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے تنخواہ ان کی ہوتی ہے، آپ بڑھا دیں اپنی تنخواہ ان کی. اچھا کامران مرزا صاحب، کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ججز کے خلاف تو آپ کو کارروائی نہیں کر سکیں گے، نہ ہی آپ ان کو بلائیں گے کسی استحقاق کمیٹی میں؟ بشک آپ تھانے دار کو بھیج دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ جو صحافی ہیں یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں اور ان کو تو ضرور بلایا جائے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں بلایا جائے گا، نہ بلائیں گے. آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے 19A کی. سر ہمیں جو پروٹیکشن حاصل ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا پچھلے 3-4 دن میں کہ 2-3 جو اینکر ہیں، صحافی ہیں، ان کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا. غائب ہے. غلط ہے، یہ غلط ہے. جب تک آپ لوگوں کو قانون کے مطابق ڈیل نہیں کریں گے، لوگوں کو قانون کا احترام نہیں آئے گا. کوئی کتنا بھی غلط ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریے. قانون میں اگر اس کی کوئی پکڑ ہے، بالکل اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیجئے، مگر اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو غائب کرنا، یہ جو ہے نا وہ ہمارے آپ کے خیال میں یہ جو پریولیج کمیٹی میں کہا گیا تھا کہ جی پریولیج کمیٹی میں ججز کو بلائیں گے اور اب قانون بھی پاس ہو گیا ہے، تو واقعی ارادہ ہے حکومت کا ججز کو بلانے کا؟ دیکھیے، یہ ایسا کام نہ کریں، ایسی قانون سازی نہ کریں یا ایسی سوچ نہ رکھیں جس کے اوپر عمل نہ ہو سکے. ایسا کام کریں جس کو آپ کر سکتے ہیں. آپ پہ ہی مطلب. اب آپ کامران مرزا صاحب جو ہے نا، یہ اب ایک بہت ہی ریبیل قسم کے ایک جمہوریت پسند انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ سینیٹر کامران مرزا کی حیثیت سے بات نہیں کر رہی، یہ میری پرسنل ایک آبزرویشن ہے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کی پارٹی آپ کے خلاف کارروائی نہ شروع کر دے. توہین پارلیمنٹ. توہین پارلیمنٹ. اور خود پارلیمنٹیرین ہے. پارٹی کے خیالات بھی یہی ہیں، تو اس لیے میں پارٹی میں ہوں اور پارٹی میرے ساتھ اور میں پارٹی کے ساتھ. اچھا شاہ خاور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے، یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیوں کہا عمران خان کو گڈ ٹو سی یو، یہ جو تنقید ہو رہی ہے چیف جسٹس پہ، یہ جائز تنقید ہے یا ناجائز تنقید؟ دیکھیں، میں اور میرا خیال ہے عابد زبیری صاحب ایک پروگرام میں 2 دن پہلے اکٹھے تھے، اس پہ ہم نے بڑی بحث کی. اس پہ دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بائی نیچر بڑے کرٹیس انسان ہیں. میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں لا کالج میں. اچھا. میں ان کے ساتھ ڈویژن بینچ کا ممبر بھی رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا، آپ ہاں جج بھی رہا ہوں، اور میں ان کے سامنے پیش ہو رہا ہوں بڑے عرصے سے. وہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں بھی وہ آپ کہہ کے بلاتے تھے، صاحبان کہہ کے بلاتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری وہ پٹیشن تھی جس میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا گیا، وہ جو پولیٹیکل لیڈر روسٹرم پہ آئے ان کو انہوں نے بڑے احترام سے، اسی طرح خاص طور پہ بلاول صاحب کو بھی، اور انہوں نے ہر ایک کو بہت احترام دیا اور تقریباً ہر ایک کو یہ کہا کہ گڈ ٹو سی یو، اور ان کو بڑے احترام سے انہوں نے سنا بھی، اور اچھے الفاظ سے ان کو روسٹرم سے جو ہے وہ جب گئے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہ ان کا مزاج اور ان کی جو شائستگی ہے ان کی طبیعت میں، وہ بالکل ہی ایسے ہے. وہ ہمیں کئی دفعہ ہم ان کے سامنے مقدمہ پیش کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اینڈ میں وہ کہتے ہیں شاہ خاور یو ڈیڈ یور بیسٹ، تھینک یو ویری مچ. یہ بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے. اچھا، اب ایک اور بھی ایشو ہے سر، یہ بتائیں کہ عابد زبیری صاحب کہ آج شیریں مزاری صاحبہ کو اور سینیٹر فلک ناز صاحبہ کو، ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ رہا کیا گیا. وہ رہا ہوئے، ان کی بیٹی ان کو ریسیو کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی، اندر ہی اندر سے اسلام آباد پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی. تو اگر اس طرح ہوگا، اس طرح کے جو واقعات ہوں گے، تو پھر عام شہری جو ہے وہ کیسے قانون کی بالادستی کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ یقین کریں گے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں رول آف لا تو یہاں ختم ہو گیا. اور کل ود اٹ موسٹ رسپیکٹ جو ایک دوا 144 لگی ہوئی ہے، آرٹیکل 245 میں یہ سارا ایریا
جو فوج کے کنٹرول میں ہے, ایڈ آف سول پاور وہ آئی ہوئی ہے فوج, اور پھر بھی اتنا بڑا سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ ہو گیا, تو وہاں رول آف لا ختم ہو گیا. دیکھیے یہ تو بڑی عام چیز, پچھلے زمانوں میں بھی سیاست دانوں یا عام آدمی کے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیز ہوتا ہے اندر, ایک ہمارے یہاں سندھ میں کہتے ہیں ماڑی, وہیں سے وہ پیپروں میں ریلیز ہو جاتا ہے, وہیں سے اریسٹ ہو جاتا ہے. یہ تو اس ملک میں یہ بہت عام چیز ہے سر. کسی کو, اور آپ کو کوئی کیس کہیں سے ہوتا ہے وہ آپ کو پرچہ پکڑا دے گا, جی میں آپ کو اس کیس میں اریسٹ کر رہا ہوں. لیکن آج ہائی کورٹ نے کہا یہ ایم پی او کا قانون ہی انلیگل ہے. اگر کہا تو بہت اچھی بات ہے. یہ بھی دیکھیں ایک مارشل لاء کے زمانے کا قانون تھا 1960 کا, جنرل ایوب خان, اور جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا, 1960 کا یہ قانون ہے. اور ایون آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی وہ جو آپ دیکھیے انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے 1923 کا, اور اس کو بھی ابھی جسٹس شاہد کریم ہے آف دی لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے جو اس کی شک 124 ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا, اے کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو دیکھیے نا یہ وہ قوانین ہے جو ہمیشہ پولیٹیکل ایک کولونیل گورنمنٹ. اچھا یہ اس میں دوبارہ دیکھیں نا, میرا کام ہے سوال اٹھانا, لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور آپ فرما بھی رہے تھے کہ وہ پولیٹیشینز اور اتنے اعلیٰ خاندان سے بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا وہ ابھی جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں وہ اب ایک پولیس اسٹیشن میں ہیں, اور ان کی بیٹی ایمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. اب میں نے یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھانا ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے 124A ریاست کے خلاف بغاوت کا جو ایک کالونیل لاء ہے جو کہ انگریزوں نے نافذ کیا تھا یہاں پہ, اور وہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے اور ہندوستان میں بھی چل رہا ہے, اب آ کے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ غلط قانون ہے, اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. لیکن جب اس قانون کو ختم کرنے کے لیے سینیٹر رضا ربانی نے پارلیمنٹ میں بل موو کیا, تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی. اب جب کہ تحریک انصاف اس قانون کی زد میں آئی ہے تو عدالت نے ریلیف دے دی. کیا اس پر اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کی جو پولیٹیکل باعث ہے اس کا ذکر کرنے لگے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کامران مرزا صاحب, جس طرح کہ آپ پہلے بھی ملٹری کورٹس کے مخالف تھے, آپ آج بھی مخالف ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ 124A جو ہے جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اس کے خاتمے کی ہر کوشش کو وہ ناکام بناتی تھی, لیکن جب اب اس کا اطلاق اس پہ ہوا ہے تو ان کو عدالت سے ریلیف ملنے شروع ہو گئی. اسی طرح ایم پی او کا معاملہ ہے, بالکل یہ قانون غلط قانون ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ عدالتوں کو یہ قوانین جو ہیں وہ برے اب کیوں لگنا شروع ہوئے اچانک؟ یہ ڈسکرمنیشن کو دیکھیے, یہ ڈسکرمنیشن ہے جس میں ہم فیل کر رہے ہیں. اب جو پٹیشنیں ہم نے جنوری میں فائل کی تھی, میرے ساتھ 2 ساتھی وکیل بیٹھے ہیں, اس کے نمبر, اس کے اوپر جو نمبر لگا تھا اس میں 4 مہینے لگے تھے صرف نمبر لگنے میں. ایسے ہی جی لگتے. اور یہ جو اب پٹیشن عمران خان صاحب کی فائل ہوئی ہے, اور اس میں یہ رجسٹرار کی آفس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ عرفان قادر نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور وہ دوسرے دن لگ گئی ہے یا تیسرے دن لگ گئی ہے. تو اگر یہ پٹیشنوں میں, اگر میرے بھی تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہوں گے نا, ہدایت الرحمان کا معاملہ لے لیجیے, اس کو بھی کورٹ سے اٹھایا تھا نا, 5واں مہینہ شروع ہے اس کو, اور ان کی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن پڑی ہوئی ہے, 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ٹیک اپ ہی نہیں ہو رہی. ہدایت الرحمان کی نہیں, سپریم کورٹ کی پرسوں لگی ہوئی ہے, میں اس میں لگ گئی ہے. ہاں لگ گئی, پرسوں لگی ہے. چلیں یہ اچھی خبر دی آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم فیل کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں کہہ سکتے. یہ جیسے آپ توہین پارلیمان کے بل کی بات کرتے ہیں, بعض اوقات توہین عدالت کی بات ہوتی ہے, بعض اوقات ہم اپنا آپس میں وہ ریلیشن مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, کرٹسی میں ہوتے ہیں, مگر اس بات کو ہم سارے فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے کیس 3-3, 4-4 سال باری نہیں آتی ہے, اور دوسروں کے کیسز 2 دن کے بعد. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ایک دفعہ ادھر پارلیمنٹ لاجز میں پولیس نے حملہ کیا تھا, اس میں آپ کے ساتھ بھی تشدد کا واقعہ ہوا تھا, تو ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی. اب کچھ اور بھی ایسے معاملات آ رہے ہیں. شاہ خاور صاحب, ڈاکٹر شیریں مزاری کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری, جو خود بھی وکیل ہیں, انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آئی وینٹ ٹو سیکریٹریٹ تھانہ اسلام آباد اینڈ ہرڈ ہر اسکریمنگ ان دیئر, میل آفیسر بیٹ می اینڈ ڈریگڈ می آن دا فلور, دے آر ناؤ شفٹنگ ہر. یعنی کہ ایمان مزاری کو وہاں پہ مارا گیا ہے اور فرش پہ گھسیٹا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر کون کہے گا کہ یہ کوئی سویلین حکومت ہے؟ نہیں بالکل, یہ بالکل مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کی تو بھرپور مذمت کرنی چاہیے. ویسے بھی کسٹڈی میں کوئی بھی شخص ہو, اس کے ادھر بھی اصول ہوتے ہیں, اس کی جو عزت اور احترام ہے اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اینڈ
اور وہ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے اور وہ ہے بھی سینئر خاتون ہے اور ان کی بیٹی اگر ان سے ملنے گئی ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی جو ہے آئی سی ٹی اسلام آباد کے ان کو تو فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اس کی آئی جی صاحب ایکشن لیں یا آئی جی صاحب کے خلاف ایکشن ہو؟ میں کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب کے اگر نالج میں یہ بات آ گئی ہے ہی از کمانڈنگ دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس, ان کو ایکشن لینا چاحیے اس کے جن کی کسٹڈی میں. یہ تو بار بار ہو رہا ہے اس طرح کے واقعات کہ فواد چودھری ریلیز ہوتا ہے, ہائی کورٹ سے نکلتا ہے, پھر پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. دیکھیں احمد صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ یہ ابیوز آف پروسیس آف دا کورٹ ہے اور انفارچونیٹلی یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے, چاہے ڈکٹیٹوریل رجیم ہو, چاہے وہ جتنے بھی اپنے آپ کو جمہوری کہیں, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ پیکا میں بھی امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں ہر پارٹی, اس میں صحافیوں کو. مسلم لیگ نون نے پیکا ایکٹ نافذ کیا, تحریک انصاف نے پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس جاری کیا. اب دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ہائی ٹائم ہے کہ اب جب بھی الیکشنز ہوں, جو بھی گورنمنٹ آئے, پارلیمنٹ میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کم از کم اب سر جوڑ کے بیٹھ جائے. وہ جو کالے قوانین ہیں, وہ قوانین کی شکیں ہیں, یا جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر یا اور اس طرح کے جو لاز ہیں, ان کو جو ہے وہ ختم کریں. یہ کالونیل ٹائم کے بنے ہوئے لاز ہیں جس کو پارلیمنٹ نے کبھی بھی جو ہے ان کنفارمیٹی ود دی پریزنٹ ڈیز اور فنڈامنٹل رائٹس کے جو ہے مطابقت میں نہیں لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ کم از کم ایک میثاق جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں ضرور کریں کہ ہم جب بھی آئیں گے پارلیمنٹ میں, ہم نے ان کالے قوانین کو اور فرسودہ قوانین کو جو ہمارے آئین اور بنیادی حقوق سے تصادم ہے ان کو آپ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ جی جلدی سے بات کی. اس میں ایسا ہے کہ یہ آج ہم گئے تھے مسنگ پرسن کے حوالے سے, پرائم منسٹر, میں اور اختر ساتھ تھے, تو یہ جو خواتین والا معاملہ ہے اس میں ہم نے باوجود اس کے کہ مریم بی بی, فریال بی بی ان کو اٹھایا گیا, آج میری اور اختر کی بات ہوئی تھی کہ پی ایم سے بات کریں گے کہ خواتین کو جو ہے کم از کم ہاتھ نہ. یہ بہت اچھی بات بتائی ہے جی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے کہ اختر مینگل صاحب نے, کامران مرزا صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن خواتین کے خلاف جو یہ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور بدتمیزی ہو رہی ہے, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.